بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام مسحور جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام تمام جادوگروں پر غالب آ گئے اور جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون کی سرکش قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگی۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اجگر بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد سکن اور مغرور ہو گئی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں جو بیٹا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ سنیچر سے سنیچر تک 7 روز ایسی ہی مصیبت میں مبتلا رہے اور قدرت خدابندی کا قسمت دیکھیے کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے متصل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیے، یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور طوفان کی مصیبت رفع ہو گئی۔ وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی و شادابی کا موجب بن گیا، کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے، اس طرح کی سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے کہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت ہے؟ چنانچہ وہ مغرور پس سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دیں جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل حتیٰ کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئیں۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعونیوں کے گھروں میں گھس آئیں مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں مطلق نہ آئیں۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ والا ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈی دل کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی اور ان کے کھانے میں بھر جاتی تھیں اور گھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کے گیہوں کو تباہ کرنے لگیں۔ اگر کوئی 10 بوری کھندم کی چکی پر لے جاتا تو 3 سیور واپس لاتا اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال بھبے پلکیں چاٹ کے جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دیے اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ والا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی بلا ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا، ہنڈیا میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے اور آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، گرج ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا اور وہ اس نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا۔ اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا مگر فرعونیوں کے لیے خون بن جاتا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا اور فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دو۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل عورت کے منہ میں رہا پانی تھا اور فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔
فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی ربوبت چوسی، وہ ربوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجئے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا اور بائی کی عورتیں فرعونی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مصد طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیورات بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے اور پھر سب بنی اسرائیل عورتیں اور بچے سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں عورتوں چھوٹے بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون لشکر لا رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعونی اور اس کا سارا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو اگلے والے ایپیسوڈ میں سنایا جائے گا۔